اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الشیطان، شیطان فعلان کا وزن ہے. شیطنہ یا شیطنو یا تشیطنہ یہ مزید کے باب سے ہے خطا کے معنی میں. پہلے کیسے شیطانی کے نورانے کے ادھر شیطان کریں ڈیر وار کارے گا. شیطان نام اس کا عزازیل ہے یا رکھا گیا ہے. مشہور ہے کہ اس کا نام جان ہے. آج انہیں اور نام بتائے. اور والجان نہ خلقنا ہوگا یہ مراد ہے، لیکن یہ مشکل ہے کیونکہ دوسری جگہ ہے کان من الجن، یہ جنات میں سے ہے. ففسق عن امر ربی، بہت زیادہ نافرمان ثابت ہوا یہاں تک کہ شیطان بن گیا. کہتے ہیں کہ ملائک میں جب یہ شامل ہوا تھا تو اس نے اپنا نام عزازیل رکھا تھا. نام کچھ ہوتا ہے کہلاتا کچھ اور ہے. آج کل یہ بڑا مرض ہے، کیا نام ہے سید فلاں. تمہارے یہاں کدھر سے سید آ گیا ہے؟ مدینہ میں سید نہیں، مکہ میں نہیں، ادھر آ گیا ہے. بخاری سید ہے، امام بخاری تو سید نہیں. ترمذی سید ہو، ترمذی بھی سید نہیں. یہ ہے بعض علاقوں میں مستقل گاؤں ہے، بستیاں ہیں سادات. پتہ نہیں برسات میں کہیں سے کب کے ہیں کہاں سے آئے، اور بڑا زور لگائیں گے اپنے نام کے ساتھ. میں نے کہا بے حیا بے شرم. مولانا حسین احمد مدنی لکھتے تھے ننگ اسلاف حسین احمد، کبھی بھی سید نہیں لگا، کبھی نہیں لگا. جو اصل سادات ہے انہوں نے اپنے آپ کو سید نہیں کہلوایا. مشخاص کے خود بگوید نہ کہ اتار بگوید. یہ ہمارے ایک دوست کا مرحوم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری غلطیاں معاف فرمائے. تو ہم ان پر غصہ کرتے تھے تو ان کا نام لیتے تھے، پبلشر کہتے تھے، کتابیں چھاپتا تھا. ایک دن مجھے کہتا ہے آپ نے سید کا دل دکھا دیا، کم از کم سید تو کہا دے. میں نے کہا ٹھیک ہے جعلی سید کہوں گا، جعلی سید. اتنا زور ہے اس پر، نام بقایا دستخط میں لکھتے ہیں سید فلاں. بے عقل لوگ تجھے کہے آپ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک مرض پیدا ہو گیا. شیطان نے بھی فرشتوں کے طرز پر اپنا نام رکھا. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، تو اس نے کہا میں ہوں عزازیل. تکبر عزازیل را خوار ہوتا. اور کہتے ہیں آسمانوں میں کوئی جگہ نہیں رہی جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن جب سجدے کا وقت آیا کہ اسجدوا لآدم، اس نے کہا واہ، آدم کو کہے میرا سجدہ کرے، میں کیوں کروں؟ اسجد لمن خلقت بشرا من طین، تو مٹی سے پیدا ہے اور بشر. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاخرج منها فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین. نکل یہاں سے بدبخت اور مردود کہی گیا، تجھ پر ہمیشہ کے لیے لعنت برسے. شیطان یو سے دو نکڑا پلانت شو اور بے فائدے ورکد عمر عبادت شو. یہ آدم علیہ السلام کے سجدے سے منحرف ہوا تو آدم علیہ السلام سے اور ان کے ابناء سے، آل و اولاد سے دشمنی پیدا ہو گئی. تمام انبیاء اور مرسلین نے اپنے زمانوں میں امتوں کو شیطان کے شر سے بچنے کا کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان فإنہ لکم عدو مبین. دیکھیں کھلا دشمن. اور پھر دشمنی آزماتے ہوئے آدم علیہ السلام اور حوا بیوی کو وسوسہ ڈالا اور شجر ممنوعہ کا ارتکاب کرایا، اور یہ جنت سے نکل کر وہ غریب دنیا میں آئے. اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ سے معافی مانگنے لگے اور دعائیں مانگنے لگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس شیطان مردود سے. جب بڑے کے پاس بڑے شر سے پناہ مانگے تو
تو چھوٹے چھوٹے شر اور فسادات سے حفاظت ہو جائے گی۔ جب بڑے کی پناہ میں آ گئے تو کسی اور کی پناہ کی ضرورت نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، انہیں بھی شیطان سے بچنا تھا اور اللہ کی پناہ میں آتے تھے۔ یہی کلمہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی پڑھتے تھے۔ یہی کلمہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر، سید علی حجویری، فرید گنج شکر، نظام الدین اولیاء اور ان کے بڑے معین الدین چشتی اور ان کے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی، سارے جہان کے اولیاء اور بزرگان دین اللہ کے ہاں پناہ مانگتے تھے ہر شر سے اور شیطان کے شر اور فساد سے۔ معلوم ہوا کہ کوئی بھی مختار نہیں سوائے اللہ کے، کوئی بھی کارساز مشکل کشا اور دوسروں کو بچانے والا نہیں، بچانے والا صرف اللہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔